آپ کچھ تھوڑا سا، ہاں اوکے ابھی دکھ رہا ہے. اوکے دکھ رہا ہے. جی. جو شروع کروں؟ ایک منٹ ایک منٹ. وہ اتفاقاً میرے پاس میں ایک بینر تھا اس کا عقیدے کا، تو ہاں. جلدی سے اس کو کام میں لے لیا. ایک منٹ چیک. چلے بہتر ہے انشاءاللہ. میں لائیو کرنے جا رہا ہوں. ایک منٹ سر. ہاں کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک منٹ سے. ٹھیک ہے آپ لائیو ہو گئے ابھی. بسم اللہ کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس سلسلہ تصحیح عقائد کا یہ حلقہ آج سے پھر سے شروع کر سکے، اور اللہ رب العالمین کی توفیق اور مہربانی سے انشاءاللہ العزیز اب یہ سلسلہ نہیں رکے گا اور آگے بڑھتا چلا جائے گا. حضرات گرامی، ہم بات کر رہے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف کردہ کتاب العقیدہ الواسطیہ کی اور اس کے شرح کی. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صفات کے باب میں جو دلائل پیش کی ہیں، قرآن و حدیث کی جو نصوص پیش کی ہیں، اور ان نصوص سے جو مسائل مستنبط اور کشید ہوتے ہیں، اس سے جو مسائل ان نصوص سے مستنبط ہوتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالے اور اپنے اس پیغام اور اپنے اس خط میں جو آج کتاب کی شکل اختیار کر گئی ہے اور بہت سارے مدارس میں داخل نصاب ہے، انتہائی مدلل انداز میں، بصیرت افروز انداز میں اور سامنے والے کو قائل کر دینے کے انداز میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صفات کے باب میں دلائل پیش کیے. بھلا کیوں نہ ہو؟ جب دلائل قرآن سے، جب دلائل احادیث سے، جب ثبوت قرآن سے پیش کر دیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پیش کر دیا جائے، تو بھلا وہ کون سا مائی کا لال ہوگا اور کون وہ شخص اپنے جسم میں جگر اور ضمیر رکھتا ہوگا جو اس کا انکار کر دے گا؟ ہاں، یہ الگ سی بات ہے کہ اس کا دماغ معوف ہو گیا ہو، یا اس کی عقل مار دی گئی ہو، یا وہ عقل سے پیدل ہو چکا ہو، تو کتاب و سنت کا انکار کر سکتا ہے. حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ رمضان سے پہلے جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا وہ دو صفتوں کے تعلق سے، صفت سمع اور صفت بصر، 50واں درس ہمارا آخری درس تھا، جہاں ہم نے قرآن عزیز کی سورہ مجادلہ، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا
کہ جو لوگ مجادلہ کہتے ہیں سورۃ المجادلہ، وہ صحیح نہیں ہے، سورۃ المجادلہ، کیونکہ عورت کے مجادلے کا ذکر ہے۔ تو سورہ مجادلہ کی پہلی آیت میں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير۔ اور پھر سورہ علق کی آیت الم يعلم بان الله يرى، تو یہاں پر رویت سے رویت بصر مراد ہے، اور اس تعلق سے ہم نے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر رویت کی قسمیں جو ہیں، رویت کے جو معانی ہیں اور رویت کے جو مدلولات ہیں، اس پر ہم نے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھی، اور یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ اللہ رب العالمین کا دیکھنا اور اللہ رب العالمین کا سننا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں اپنی حرکت و نشاط پر نظر رکھیں، کیونکہ ہمارے ہر عمل، ہر حرکت اور نشاط اور ہر فعل پر اللہ رب العالمین کی نظر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اسے دیکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ہر عمل کی نگرانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ہر فعل کو دیکھتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب دیکھتا ہے اور جب سنتا ہے تو اسی کے مطابق ہمیں اس کا صلہ اور اس کی جزا یا اس کی سزا ملتی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کی جو آیت ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے جانا نہیں کہ وہ دیکھتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین صفت بصر سے، اور اللہ رب العالمین کے لیے آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، جن آنکھوں سے اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اور یہ بات میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو صفات اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہیں قرآن میں، جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیے ہیں، ان صفات کے تعلق سے ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف ہے۔ اب کیسے متصف ہے؟ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت سمع ہے، ایک صفت بصر ہے، لیکن کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ رب العالمین کیسے سنتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے تو سنتا ہے، اب اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے، اور اس کی کیفیت معلوم کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی کیفیت معلوم کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اور جس طرح سے بتایا ہے اللہ رب العالمین نے اس پر ہمیں ایمان لانا ضروری اور کمپلسری ہے۔ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، نہ ہی ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیفیت کیا ہے، اور نہ پوچھا جانا چاہیے۔ ہمیشہ شیخ الاسلام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات صادق آتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک آدمی آیا اور امام صاحب درس دے رہے تھے، اور امام صاحب سے پوچھا کہ یا امام ان اللہ تعالی قال اللہ الرحمن علی العرش استوى، تو یہ بتائیے کہ کیف استوى، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہو گیا، تو ذرا یہ بتائیے کہ کیسے مستوی ہو گیا، جی کیسے مستوی ہو گیا؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ الاستواء معنی معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے، سب جانتے ہیں، اور اس کی کیفیت مجہول ہے، ہم نہیں جانتے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے جو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو صفات وارد ہوئی ہیں ان صفات کے تعلق سے اس کا معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، ایمان لانا اس پر واجب ہے، اور اس کے متعلق
سوال کرنا بدعت ہے، اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں، لیکن اس کی کیفیت کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے، اور یہیں سے راہیں کھلتی ہیں چور دروازے کی۔ یہ جو منحرف افکار کے لوگ ہیں اور منحرف عقائد کے لوگ ہیں، جو عقیدے اپنے اعتبار سے، اپنی عقلوں کے اعتبار سے اور اپنے ناقص دماغوں کے اعتبار سے جو عقلیں ترتیب دیتے ہیں، جو عقیدے ترتیب دیتے ہیں، ان پر رکھ۔ تو بہرحال صفت سمع اور صفت بصر کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہمارا یہ پہلا درس ہے اور مجھے کچھ مشغولیات بھی ہیں، اس لیے میں آج آپ حضرات سے یہیں سے اجازت لے رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کل ہمارا پھر درس ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اس کے آگے جو مباحث ہیں اسے ہم پڑھنے اور سمجھنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق والا بنائے، صحیح اور صدق والا بنائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، عمل کے ساتھ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، ایک دو منٹ میں جو عنوان آنے والے ہیں اگلے دنوں میں، اور یہ کتنے دن تک چلے گا، یا ہفتے یا مہینے، وہ تھوڑا سا بتا دیجیے۔ ابھی تو تھوڑا سا میں بزی ہوں، انشاءاللہ کل بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، جزاک ٹھیک ہے نا، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔